ابتدا ہے ربی جلیل کی بابرکت نام سے جو دلوں کی بیت خوب جانتا ہے، دیکھتے ہم کو سنتی کانو، آپ کو رحمت علی خان جی کا سلام پہنچے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مشرق وسطی یا خلیج وار جسے ہم کہتے ہیں، اسرائیل جو ایک دہشت گرد اور ناجائز ریاست ہے، رات کو اس پر ایک اسلامی ملک کی طرف سے تقریباً 100 کے قریب کروز میزائل داغے گئے، جو کہ آج اسی موقع پر فلسطین کے ان معصوم لوگوں کی حوصلہ شکنی جو کئی 9-10 ماہ سے ہو رہی تھی، آج اس کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے اسلامی حکمرانوں کی طرف سے۔ گو کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں بالکل بھی اچھے نہیں ہوں گے، لیکن ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب یورپ، امریکہ، یہ تو ایک طرف پر ہے جو کہ اقوام متحدہ بشمول، جو کہ اس ناجائز ریاست کو سپورٹ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے اسلامی ممالک میں چند ممالک بھی ہے جو ان کے لیے سب کوآرڈینیشن کا سب کوآرڈینیٹر ہے ان کے لیے۔ سعودی عرب نے بھی اس کو تحمل کا اظہار ظاہر کیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یکجہتی کی جگہ ہم صبر اور تحمل کا درس کیوں دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر اگر اپنی توجہ مرکوز کریں تو ہمارے انبیاء کرام کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہتھیار ہر وقت اس کی گھروں میں ہوتی تھی۔ یعنی مثال کے طور پر ہم اپنے دین کی جو ہماری عظیم ہستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے گھر میں پاکے ہوتے تھے، لیکن اس کے گھر میں تلوار جو تھی 8 عدد وہ اس کی دیوار پر لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور جب ہم ہجرت کر گئے مدینہ تو پھر تبلیغ کی جگہ ہم نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ یا اس جیسے اور بھی غزوات ہیں جو ہم نے جیتی تھی، اس میں کوئی بھی صلاح اس پر نہیں ہوا تھا کہ ہم امن کا درس دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے ارد گرد قتل و غارت ہو رہی ہو، دہشت گردی ہو رہی ہو، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہو، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہو، جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، عورتوں کی عصمت داری ہوتی ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہو، تب امن کا درس نہیں دیا جاتا۔ اور یہ پچھلی 30 سال سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم خلیج وار کا ذکر کریں 1992 کا، جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا، تو اس وقت بھی ہمیں صبر اور تحمل کا کام نہیں لینا چاہیے تھا، بلکہ یہ جو 57 ممالک ہیں ان کو لیکن وہ تو ایک گیم تھا۔ امریکہ پھر بھی عراق کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور کویت پر حملہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بہانہ بنایا، لیکن یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ کارروائی کون کر رہا ہے، انسرٹینٹی کون کریٹ کر رہا ہے، انڈر ہینڈ گیم کون کر رہا ہے۔ تو 30 سالوں میں، بلکہ 30 نہیں بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ 32 سالوں میں اگر ہم پاکستان کی کولڈ وار کو ہم اگر ایک سائٹ پر رکھتے ہیں، جب جو افغانستان میں ہو رہا تھا اس کے بعد جو سرکمسٹانسز ہے اس پر بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آج کا فلسفہ ہے، یہ خلیج وار یا یہ مڈل ایسٹ میں جو ہوتا ہے، یہ اسی پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ بقایا تو مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پر ظلم ہوئے، سربیا میں ہوئے ہیں، اور یہ جو آذربائیجان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن شام میں یہ سب آج ہم اس پر جو اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ تو دادرسی کے لیے تو کچھ کرنا ہوتا ہے نا۔ پاکستان ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، اس سے توقعات بھی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرا تو خیال نہیں جاتا کہ پاکستان میری تو نظر میں مذمت کی جگہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے ہمیں ایران کے ساتھ۔ فلسطین گو کہ ہمارے 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس موقع پر
یہ عالمی اسلام کی جو ہے نا ایشو ہے، اس پر جو ہم آپس کی جو رنجش ہے اس پر ہم نے بحث نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایران کی سفارت خانے پر جو حملہ ہوا تھا دمشق میں، شام میں، تو یہ اسی کا جو ہے نا جواب ہے، اور یہ جواب صحیح ملا ہے۔ جس وقت ہمارے پاکستان پر ایران نے حملہ کیا تھا تو ایران نے جو ریٹائلیٹ کیا تھا وہ بھی اس وقت ٹھیک تھا، کیونکہ ہمیں اپنی ساورنٹی اور اپنی سولیڈریٹی کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے بحیثیت پاکستان، تو یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہم نے دیا، ایران نے اس پر جو ہے نا اپنی کارروائی کر کے اس کو جو ہے نا ایران نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ اچھا، لیکن آج جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ 57 ممالک جو ہے یہ اب ایران کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، یا ایران نے تو یعنی ایک ملک کو بھی دھمکی دی ہے کہ آپ جو ہے نا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو، اردن کو آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو تو ہم آپ کو جو ہے نا بھی ٹارگٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان آپس میں جو ہے نا ہیزرڈ ہے، یعنی آپس میں یہ جو ہے نا متحد نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بہترین کردار جو ہے وہ سعودی عرب کا ہوگا، اگر سعودی عرب ان سارے ممالک کو، خاص کر پاکستان کو، یہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پاکستان چونکہ ہم کل جو ہے نا شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو اس وقت ان دو ممالک کو جو ہے نا سٹینڈ لینا ہوگا۔ پاکستان کے پاس مین پاور ہے، پاکستان ایک چھٹا نیوکلیئر کنٹری ہے دنیا میں، ڈونلڈ لو نے کہا تھا، انہوں نے ہندوستان کو 7واں کیا ہے، ہمیں 6 نمبر پر انہوں نے جو ہے نا یہ اعزاز دیا ہے۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس وقت کہ وہ پاکستان اپنی دفاع کے لیے جو ہے نا اپنی نہیں بلکہ اس وقت تو پاکستان کی دفاع کی جو ہے نا باتیں نہیں ہو رہی ہے، اس وقت تو باتیں ہو رہی ہے مسلم امہ کی جو ہے نا، اس کی جو ہے نا جو باتیں ہو رہی ہے، اسلام کا قلعہ پھر پاکستان کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو سعودی عرب اور پاکستان کو اس جنگ میں جو ہے نا میرے خیال میں جو ہے نا انہوں نے ایران کا ساتھ دینا ہے، اور ہم نے پاکستان کو جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے، اپنے خیالات کو، ہم نے پاکستان کی جذبات کو جو ہے نا ہائی لائٹ، کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی اس وقت ادارے ہیں، جتنی بھی یا نفاور ہے، یا پاکستان کی جو بھی 24 کروڑ عوام ہے، اس میں میرے حساب سے تقریباً 23 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہوں گے۔ 1 کروڑ میں ان کو لیتا ہوں جس میں کچھ پاگل ہوں گے، کچھ جو ہے دقیانوس ہوں گے، کچھ جو ہے نا غدار ہوں گے، کچھ کو میں دہری بولوں گا، وہ اسلام سے خائف ہوں گے، کچھ جو ہے نا اقلیت کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کچھ ڈینائل کر جائے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو 1 کروڑ یا 2 کروڑ لے لو اقلیتوں کے ساتھ، تو اس کو تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ریلیجیس مسئلہ بھی یہ نہیں ہے۔ تو میں بس یہ 22 کروڑ جو ہے نا، 22 کروڑ میں جو ہے نا مشکل سے آپ کو کوئی ایسا بندہ میرے سمیت ملے گا کہ وہ اسرائیل کو جو ہے نا اپنا دشمن اور فلسطین کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا دوست تصور نہیں کرے گا۔ یہ میں یہ جو ہے نا نہیں مانتا۔ پاکستان خاص کر انڈونیشین، ملیشین، یا جو ترکی ہمارا ہے، یا جو بڑی بڑی ممالک جو مسلمانوں کے ہیں، سعودی عرب ہو گیا، تو UAE ہوگا، تو ان لوگوں کو اب چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے عزائم جو ہے انہوں نے یعنی جب دمشق پر انہوں نے حملہ کیا تو اس کی جو ہے نا نیتنیاہو نے یہ بات کہی تھی اس وقت کہ جہاں پر بھی اسرائیل کو ضرورت پڑی تو اپنے سپریم انٹرسٹ کے لیے اس جگہ پر خلیج میں یا مڈل ایسٹ میں وہ یا مشرق وسطیٰ میں وہاں پر وہ اٹیک کرے گا۔ تو اس کی عزائم گریٹر اسرائیل کے جو ہے نا وہ تو ان کے ہاں تو ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا کہ غزوہ ہند کیا ہے، اور یہ جو ہے نا دجال بجال بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ جو یہودی ہے یہ تو دنیا پر حکمران ہے، یہ تو دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹی ٹائکون ہے، یہ تو دنیا کی بڑی بڑی بزنس مین ہے، تو ہم ان سے جل رہے ہیں، تو اس کی بنا پر ہم اس کو جو ہے نا کبھی غزوہ ہند کا جو ہے نا درس دیتے ہیں، کبھی ہم امام مہدی کا درس دیتے ہیں، اور کبھی ہم دجال کا کہتے ہیں، اور کبھی یاجوج ماجوج کا کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ کچھ جو ہے نا کچھ جو ماڈرن اینکر ہے یا جو فلاسفر ہے یا اینالسٹ ہے، اس طرح کی دقیانوسی ٹائپ کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلامی تعلیمات کا
کوئی ایسا کوئی میکینزم نہیں ہوتا یا اسٹڈی نہیں ہوتا. وہ تو جرنلی دنیا کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں, ڈیپلی ان کا کوئی ایسا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا. تو کائنڈلی میرے آپ لوگوں سے بلکہ پاکستانیوں سے میرا خواص ہے, رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کو اگر بحیثیت ہیومن بینگ ہم کہیں تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں ہے, لڑائی مار کٹائی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دنیا میں جو ہے نا دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہماری جو ہے نا ہماری دنیا میں اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ انہی لوگوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, چونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام جو ہے نا بھائی چارے کا درس دیتا ہے, لیکن اسلام جہاد کا بھی درس دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ خراسان سے ایک فوج ابھرے گی جو کہ ایک مستند فوج ہوگی. خراسانی علاقہ کون سا ہے؟ میرے ملکنڈ ریجن میں یہ بیٹا ہوں, یہ بھی خراسانی ایریا میں آتا ہے. یہ جو آپ کا پورا بیلٹ ہے پاکستان کا, جو یہ ہاف بیلٹ ہے تقریباً KPK میں آتا ہے, یہ خراسانی ہے. تو خراسانی فوج اٹھے گا اور وہ غزوہ ہند یعنی غزوہ ہند شروع ہوگا, اور پھر امام مہدی, اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں اترے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا جو ہے نا معتبر جو امتی ہے وہ اس وقت وہ ہوگا جو ملک شام میں 1 کوڑے کا زمین خریدے گا. پھر ایک دوسری جگہ پر ایک روایت ہے, حدیث مبارک ہے, مفہوم ہے اس کا, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے, مفہوم ہے اس حدیث کا کہ میں عرب میں سے ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں ہے, اور میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے. تو ہند میں سے اگر ہم ہیں تو یہ ایران, یہ سارے جو ہے نا یہ ہند میں سے آتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں جو ہے نا یہ ہند جو تھا یہ بہت بڑا جو ہے نا سب کانٹیننٹ تھا. عرب جو ہے یہ ایران عرب کا ہے بیسیکلی, لیکن ہم جو ہے نا یہ ہند کے علاقے ہیں سارے, یہ سری لنکا, یہ ہندوستان, پاکستان, بنگال, یہ جو نیپال, یہ سارے جو ہے نا یہ ہند میں آتے ہیں. لیکن یہ ایران جو ہے نا ابھی اس نے اٹیک کیا ہے, تو شروعات تو کسی پر ہوگی نا اگر اس کو عرب ممالک میں فار ایگزامپل لیتے ہیں, اور ہے بھی تو شروعات تو کسی جگہ سے ہوگی نا, جنگ تو کسی جگہ سے چھڑی گی, آگ تو کسی جگہ پر لگی گی نا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث اور مفہوم بھی ہے کہ جب ملک شام میں آگ لگ جائے, ملک شام میں جنگ چڑھ جائے, تو تب یہ آپ اپنے ذہنوں میں آپ جو ہے نا یہ خاکہ ڈالنے کے جو ہے نا دنیا میں قیامت کی علامت میں یہ ایک علامت ہے. اور آپ نے جو ہے نا سب بندی کرنی ہے اپنے جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے مطابق, آپ نے سب بندی کرنی ہے. کس کے خلاف؟ آپ نے تجاری قوتوں کی, یہ سہوانی قوتیں ہیں. آج سے 100 سال پہلے جو 1906 میں جو ہمارا جو معرکہ تھا وہ صلیبی قوتوں کے ساتھ تھا, وہ جو تھا صلیبی تھے. آج یہ سہوانی قوتیں ہیں جو کہ ہم اس کو ہم یہود بولتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے نا بڑا ذلیل جو ہے نا کیا ہے, اور کیونکہ اس قوم پر انعامات بہت زیادہ ہوئی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سورہ بقرہ کا ایک آیات سنایا تھا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِسْرَائِيلَ یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب علیہ السلام, اسکرو یاد کے نعمتی اللہ نعمتوں نے اللہ تعالیٰ انعمت چی انعام کرے پتا سبحانه علیکم انتم ما گرزوے علیکم پٹول مخلوقات باندې افضل علی العالمین پٹول مخلوقات. قرآن مجید آیات ذکر تاسو ټول تشریح پاغي باندې وای, خو الله تعالیٰ وای یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب علیہ السلام, تو یاد کوئی میں نے آپ کو جو ہے نا یاد کراتا ہوں کہ میں نے آپ پر کتنی جو ہے نا فضل کیے ہیں, آپ پر کتنے انعامات کیے ہیں, آپ نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا ہے. تو یہ قوم باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو جو ہے نا کہہ کر کے بتا کر کے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اتنے جو ہے نا گری ہوئی قوم ہو. تو یہ گرا ہوا قوم ہے, ان کے اپنے عقیدے ہیں. یہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے جو ہے نا یا میجک باکس کے لیے یہ اپنی کریٹیوٹی کر رہے ہیں. یہ 22 اپریل انہوں نے اپنے لیے ایک جو ان کی 3 گائے ہے, اس پر پچھلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کے لیے نعوذ باللہ یہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا گرانے کے لیے جو ہے نا کے ارادے سے یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں. لیکن اگر اسلامی قوتوں نے بر وقت کارروائی کی اور اس کو منہ توڑ جواب دیا جیسے رات کو ایران نے دیا ہے, اس طرح اگر سعودی عرب دیتا ہے, اس طرح اگر عرب امارات میں ہمارے کتنے جو ہے نا یا سعودی عرب میں ہماری کتنی افواج ہیں, تو ان کے ساتھ ان سے جنگ لڑایا جائے.
تو جنگ تو امت مسلمہ کا ہے، جیسے کافروں کا نیٹو ہے، ہمارا بھی سعودی عرب ایک ایسا ایک الٹرنیٹیو بنا لے تو پاکستان اس کو پاکستان کی سربراہی دے دے اس کو، کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ دنیا میں 1 نمبر پر. ہماری جو کروز میزائل ہے، یا ہمارے یہ جو ہمارے پاس بیلسٹک میزائل ہے، یا ہمارے پاس جو غوریہ شاہین ہے ہتھا پہ، ہمارے پاس تو بین البراعظمی مسائل ہے، جو ایک براعظم سے دوسرے براعظم کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان، سعودی عرب، کویت، قطر، یہ لوگ پیسہ دے، مین پاور یہاں سے لے. یہاں پر تو ویسے بھی مجاہد جو ہے نا وہ 40 سال سے 44 سال سے لڑ رہے. یہاں پر تو لوگوں کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. یہاں تو آپ کے ارد گرد آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے. اب ایک اسلامی لیڈر کی ضرورت ہے کہ ان 57 ممالک کو جو ہے نا اس کی سربراہی پاکستان کو دیا جائے، اور سعودی عرب کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا، اگر میں کہتا ہوں تو سپا سالار اس کا پاکستان ہونا چاہیے. جیسے ایک وقت میں ہم نے سنا تھا ہمارے آرمی چیف کو جو ہے نا اسلامی فوج کا جو ہے راحیل شریف کو بنایا گیا تھا، ساری دنیا اس پر خوش تھی. تو اسی طرح ایک دفعہ پھر ایسی کوئی کریٹیوٹی کیا جائے اور 10-12 لاکھ کی افواج مسلمان ممالک، میرے خیال میں نیٹو کے پاس 9-9.5 لاکھ افواج ہے، ہم اس سے بھی زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے رات کی جو میں اس کو میں ٹریبیوٹ دیتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گو کہ آواز سوات اخبار کی یوٹیوب چینل اور اس کے آواز سوات.com کی ویورز کو بھی جو ہے نا ریڈیوس کیا گیا ہے. ہمیں وائلیشن کی بھی جو ہے نا رپورٹ آتی ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ہو. لیکن ہم تو اگر ہم تو حرم شریف پر اور ہم بیت المقدس پر تو ہمارے ساری جان مال سب کچھ الوات سب قربان ہے. تو اس کے لیے کوئی چینل یا اس کے لیے کوئی میرا پیج میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے ہماری دین سے افضل ہے. تو کسی کا کام ہوگا لکھنا، کسی کا کام ہوگا بندوق اٹھانا، کسی کا کام ہوگا پیسے دینا. یہ 3 چیزیں ہیں دنیا میں. آپ نے جو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے الٹرنیٹ میں ہمیں ایک قوت بنانا چاہیے. وہ قوت کیا کرے گی؟ وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں گے، اور سعودی عرب اس کی پشت کرے گا، اور دنیا میں ہم جو ہے نا سرخرو ہو جائیں گے ان سے ہماری طاقتوں کے خلاف. میرے عزیز ہم وطنوں، میں تو بحیثیت پاکستانی بڑا خوش ہوں، بحیثیت مسلمان بڑا خوش ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں رحمت علی خان جی آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.